بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شہزاد اوان، امیدوار پی پی 143 شیخوپورہ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آن لائن گپ شپ کا شروع کیا تھا بہت پہلے، تو اس کے 3-4 لیکچر اپلوڈ بھی کیے تھے، تو اسی سلسلے میں آج میں اپنا الیکشن کمپین کے حوالے سے پہلا دن شروع کر رہا ہوں۔ تو پہلے سب سے آن لائن شروع کر رہا ہوں کہ میں کیوں اس نظام میں اور کیا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ، کسی بھی حکومت آ جائے، پی پی کی، نون لیگ کی، پی ٹی آئی کی، تو اس یہاں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، شیخوپورہ کا رہنے والا ہوں، عام آدمی ہوں، مزدور ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ جو ان سکلڈ لیبر ہے، جو مزدور ہیں، وہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ شروع سے لے کے اب تک ہو رہا ہے۔ کچھ دیر صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور آیا تھا جس میں کچھ قانون سازی کی گئی، جس میں مزدوروں کو حقوق دیے گئے۔ تو اسی سلسلے میں جیسا کہ ابھی جو نظام چل رہا ہے پاکستان میں، 25,000 25,000 روپے جو فکس مل رہی ہے آج کل سیلری بہت سی فیکٹریوں میں، اور کم فیکٹریوں میں جو ہے 32,000 کا وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے، وہ جو خوش آئند ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ آج کے دور میں جو مہنگائی ہے اس ریشو سے کم از کم جو مزدور کی مزدوری ہے وہ پاکستان میں اس وقت 50,000 ہونی چاہیے کم از کم، اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے کہ 8 گھنٹے کام ہو اور 5-6 دن کام کر کے اسے یہ 50,000 روپے ملنے چاہیے، اور اس پہ سختی سے عمل کروایا جائے، اور جو فیکٹری اس سے کم دیتی ہے اس کے خلاف سختی سے نپٹا جائے۔ آج کیوں یورپ میں 11 یورو سے زیادہ، یعنی کہ 4,000 روپے سے زیادہ پر گھنٹہ، 1 گھنٹے کے ملتے ہیں؟ ایک دن کے مزدور 8 گھنٹے کام کر کے 32-40 ہزار روپے کما لیتا ہے، تو پاکستان میں ایک ماہ کی بھی نہیں ملتی۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ایم این اے، کوئی بھی ایم پی اے ایسا پارلیمنٹ میں نہیں پہنچا، یا ہم نے نہیں پہنچایا، یا کسی پارٹی نے نہیں ٹکٹ دی کہ جس کا تعلق مزدور سے ہو، جو مزدور ہو اور جس نے مزدوری کی ہو، جو مزدور کے مسائل کو جانتا ہو۔ آج غریب کا چولہا بند ہو رہا ہے، غریب کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ پنجاب میں 2 کروڑ بچے جو سکول نہیں جاتے، وہ لیڈ کلاس کے بچے نہیں ہیں، وہ فیکٹریوں والوں کے بچے نہیں ہیں، وہ ان کے بچے ہیں جو فیکٹریوں میں مزدوری کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، وہ فاقے کرتے ہیں بیچارے، مجبور ہو کے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سکولے جائے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں۔ تو اس لیے میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے ابھی ریکویسٹ ہے کہ جو 32,000 والا قانون ہے کم از کم اس پر تو عمل درآمد کروایا جائے۔ میں شیخوپورہ میں آپ کو 50 ہزاروں فیکٹریاں ہیں جو 32,000 نہیں دے رہی، یہاں پہ ہزاروں فیکٹریاں ہیں جو لیبر کو پرماننٹ نہیں کرتی، 10-10 15-15 سال سے چل رہے ہیں، کنٹریکٹ پہ ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، اس میں ہماری لیڈ کلاس، ہماری بیوروکریسی، ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ جو شیخوپورہ کا ہے، یہ سارے ملوث ہیں، یہ سارے ملی بھگت ہیں۔ یہاں کا جو لیبر آفیسر ہے شیخوپورہ میں جو ہے، یہ لوگوں کے لیے فرعون بنے ہوئے ہیں، یہ فیکٹری والوں سے بتہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، نہیں تو ان کی مجال ہے کوئی فیکٹری قانون پہ عمل نہ کرے۔ تو یہ ہے ظلم۔ تو اس میں ہم لوگوں سے ہے کہ ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے۔ کوئی ایم این اے ایم پی آپ کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ آپ کسی غریب کو ووٹ نہیں دیتے۔ جب آپ کسی غریب کو ووٹ نہیں دیتے تو غریب اوپر نہیں جاتا۔ وہ پراڈو والا آتا ہے، وہ تو قبضہ مافیا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مافیا ہے۔ حق حلال کی کمائی سے آج کوئی بھی کروڑوں میں نہیں جاتا، روٹی پوری مشکل سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مزدور کی آواز اٹھائی جائے، مزدور کے مسائل حل ہوں، تو پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا جب یہاں مزدور ترقی کرے گا۔
تو میں کوریا میں رہ گیا ہوں، کوریا میں ایک مزدور کو 8 گھنٹے کام کروا کے ہفتہ اتوار چھٹی دے کے تو اسے تقریباً 4.5 لاکھ روپے ملتا مہینے کا۔ تو پاکستان میں کیوں نہیں ملتا؟ ہماری فیکٹری کا مال بھی یورپ میں بکتا ہے جا کے، ان کا مال بھی یورپ میں بکتا ہے۔ تو ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب غریب خوشحال ہوگا، غریب خریداری کرے گا، یہاں کی معیشت ٹھیک ہوگی، وہی پہیہ سرکولیٹ کرے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ امیر کے گھر میں گھومتا رہتا ہے، غریب کے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ جب غریب کے پاس آتا نہیں ہے تو غریب فاقے برداشت کرتا ہے۔ تو اس لیے آج تک ایسا سوچا ہی نہیں گیا۔ تو میری جو فرسٹ پرائورٹی ہوگی، میں مزدور کا بیٹا ہوں، میں خود مزدوری کر کے آیا ہوں، میں خود مزدور ہوں۔ تو شیخو پورہ میں اگر انشاءاللہ PP 143 سے جیتا ہوں تو کسی فیکٹری میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ جو منیمم لیبر ہے اس پہ عمل نہ کرے۔ کسی فیکٹری کو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کہ وہ 15 سال تک لوگوں کو ظلم کرے اور اسے صرف کنٹریکٹ پہ رکھیں، اسے پرماننٹ کریں، اسے سوشل سیکورٹی والے ہاسپٹل کے بینیفٹس ملیں، اسے 60 سال کے بعد پینشن گورنمنٹ دے گی، آپ نے نہیں دینی۔ لیکن آپ ظلم کرتے ہیں، آپ اس کو 10 15 20 سال کنٹریکٹ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو شیخو پورہ میں بہت سی فیکٹریوں کا ریکارڈ آ چکا ہے جہاں انہوں نے ریٹائرڈ جنرل میجر رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی فیکٹریوں میں فرعون بنے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے فرعون ہیں کہ وہاں FBI کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی طرف بھی دیکھیں۔ یہ جتنی بھی فیکٹریاں ہیں شیخو پورہ میں، سروس فیکٹری ہے، 6000 سے زیادہ امپلائی ہیں وہاں پہ، وہاں دیکھیں کون سا ریٹائرڈ جنرل یا ریٹائرڈ میجر بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ ایسے ہی بہت سی فیکٹریاں ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو کنٹریکٹ پہ رکھتے ہیں سالوں تک، اور ان کو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ یہ بھی ٹیکس چور ہیں۔ مجھے اٹھانا ہے اٹھا لیں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن میں اب شیخو پورہ کے عوام کے لیے حق کی آواز اٹھاؤں گا، اور شیخو پورہ کی بڑی فیکٹریوں میں شیخو پورہ کے لوگوں کو جاب نہیں دی جاتی، تو اس کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ مزدوروں کا سوچیں، مزدور کو ووٹ دیں۔ تو میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تمام شیخو پورہ کے اپنے حلقہ کے رہنے والوں سے، مہربانی کر کے ایک دفعہ کوشش کریں، پراڈو کو چھوڑیں، قبضہ مافیا کو چھوڑیں۔ جو آپ کے پاس ووٹ مانگنے آتا ہے اس سے پوچھیں کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کیا آگے کرنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے۔ اگر آپ ایسے کویسچن کریں گے، میں اگر آپ کا MPA کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں تو میں آپ کا ملازم بننے کے لیے آ رہا ہوں، میں آپ کو اپنی سروسز آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ میرے ملازم نہیں ہیں، میں آپ کا ملازم بننے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو جو بھی آتا ہے وہ آپ کا ملازم بننے کے لیے آتا ہے، آپ ان سے ملیں، ان سے دیکھیں اور بیٹھیں اور پوچھیں۔ اگر وہ آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا ہیرو بن سکتا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے اسے ووٹ دیں۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر نیکسٹ صحیح۔ السلام علیکم۔